گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا دادا عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ کو پہلی سلامی ملنے والی ہے، یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے۔ کل جمعے میں مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ وہ آرڈر آف دی الومناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش، وہ آج تک چل رہی ہے۔ آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں، اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے، اصل دشمن نمبر 1 میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، میرا اور آپ کا نفس۔ اصل دشمن یہ ہے، نفس با ہم کم طرف فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست۔ اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی، لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع تھا۔ مجھے اقبال کے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کوئی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، تو دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ میں جس فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے۔ جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان میں آپس میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا اس وقت، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی یہ کشاکش جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہے، اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نصارہ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس وقت صورتحال یہ تھی۔ آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ آج یہودی عیسائی پر مسلط ہو چکا، یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا۔ آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا اعلی کار بن چکا۔ چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی، یہ تو تقریباً 300-400 سال قبل ہو چکا کہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ تو اعلی کار بن گئے تھے آج سے صدیوں پہلے۔ انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی، انہی کے ذریعے سے یہ ساری فحاشی اور یہ ساری عریانی کا جو بازار گرم کیا، یہ در حقیقت آزاد خیالی، لبرلزم، حریت فکر، حریت عمل، میں آزاد ہوں، میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہم آزاد ہیں، ہم 2 مرد ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، آپ کون اعتراض کرنے والے؟ یہ سارا یہود کی سازش۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر، یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی، اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا، کہیں انٹرسٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، علامہ اقبال شاعر مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ، اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈ، گولڈ سمتھ۔ بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس وقت بھی یہودی تھا، آج بھی یہودی، لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے، بلکہ 1200 برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں۔ پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے، انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے اسپین میں ملا ہے۔ بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ ڈیورنگ دی ڈائسپورا
یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے 70 سے جو شروع ہوا تھا، اس ڈائسپورا کے دوران our golden period is the period of Muslim Spain. ہمارا سنہری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے. انہیں آرام ملا، انہیں پروٹیکشن ملی، انہیں عیش ملے، اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے. اور دوسرا کام یہ کیا، عیسائیوں کی عداوت کا رخ اپنی بجائے مسلمان. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں. یہ جو 2000 سال کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجئے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نقطہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب میں انہوں نے غلطی. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے جو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا. سن 33 عیسوی جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا اور اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا. 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا، اس نے پھر جو حملہ کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل دی. اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہذا جس کا جہاں سین سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سین سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں بھی ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے. ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی کشتی جاگیر ہے. لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہے رومنز،
وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑ گئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی یورپ میں، پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا۔ شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج یہودی گالی کریں، جیسے خنزیر کا لفظ۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق، وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی ہے یہودی جیو گالی۔ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان دو۔ یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، امتحانی سوالات آئے تھے۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے ہی یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں، لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کے آیت، یہ طالبان کون ہے، کہاں سے آ گئے ہیں؟ کوئی 30 سال پہلے تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ ہاں، افغانستان میں طالب علموں کو طالبان کہہ دیا جاتا تھا، اس پہلو سے تو وہ موجود تھے، لیکن طالبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے منظر پر آئے؟ اس کے لیے ذرا سرسری سا آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے 30-35 سال۔ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا، اور اکثر و بیشتر بڑا اطمینان کے ساتھ چل رہا تھا، امن کے ساتھ چل رہا۔ اگرچہ افغانستان کے جو دیہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت، عظیم اکثریت ہے، وہ بڑی شدید مذہبی انداز کی تھی، نماز، روزہ اور اس پردہ، حجاب، یہ ان کے کلچر میں شامل ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے، ان کے کلچر کا جز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے، خاص طور پر کابل، وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت۔ جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان، ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ، اور وہ سکرٹ پہنے ہوئے تھے، ٹانگیں ان کی ننگی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے، افغانستان، افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طور پر ویسٹرنائز تھا، اکثر و بیشتر وہاں پہ جو لوگ نچلے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا۔ اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار داؤد خان نے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا، اور ان کی لیننگز جو ہے، رجحان جو ہے، وہ روس کی طرف زیادہ تھے، لیکن یہ کہ وہ کوئی خالص نظریاتی کمیونسٹ نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یکے بعد دیگرے کئی قتل ہوئے، سردار داؤد کو کسی نے قتل کیا، پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا، پھر کسی اور نے قتل کیا، اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آ گئی۔ تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی، اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کمیونزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے، اس میں مضبوط قدم جما چکا تھا۔ پارٹیاں دو تھیں،
پرچم اور خلق. لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو رشین ریولیوشن میں مولشوکس اور بولشوکس کا تھا. پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک. کمیونزم ایک، قیادتیں دو جدا، دو پارٹیاں. اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھیں، آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی، لیکن کمیونزم کے اوپر وہ بالکل جو ہے پورے متفق تھے. اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھیے، جو بہت صحیح ہوا. ابھی جب کہ وہ ریزسٹنس شروع ہوئی تھی اور روسی فوجیں نہیں آئی تھی، ابھی گویا کہ ایک لوکل فینومینا تھا، گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو میلٹنگ پاٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا. تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کمیونزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا، ریزسٹنس شروع ہوا. اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا. یہ لوگ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے الاخوان المسلمون کے زیر اثر تھے. انہی کے لیڈروں میں حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، انہی میں احمد شاہ مسعود، اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی، بہت گہرے ایک دوسرے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے. پھر استاد ربانی، عبد الرسول سیاف، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں نے جو ریزسٹنس موومنٹ شروع کی. تو یہاں بھٹو صاحب نے سب بالکل صحیح قدم اٹھایا. ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی، وہ آئے دارالحکومت میں، بھٹو صاحب کے مہمان رہے، ان کی پیٹھ تھپ کی کہ ٹھیک ہے کرو کوشش، اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں مدد بھی دی ہوگی. لیکن یہ اس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں ہے. اندازہ ہے کہ جب بلایا ہے، پیٹھ تھپ کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان ہے. گویا کہ وہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا، وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے بحیرہ عرب، عربین سی اور بحر ہند، انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے. لہذا افغانستان میں قدم جم گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بالکل صحیح تھا. بعد میں جب روسی فوجیں آ گئی، اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learned our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے، روسی بھی سیکھ لیا. بہرحال اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھیے. اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب؟ جب کہ کولونیل رول کا بستر طے ہونا شروع ہوا. یہ یورپین جو پاورز تھی انہوں نے اپنا بستر رول کرنا شروع کیا. تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا، جیسے آدمی کو نیند سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا. یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا، یا انگریزوں کے آنے سے پہلے، یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے، یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے، یا اطالویوں کے آنے سے پہلے، یا اسپینیئرز کے آنے سے پہلے. یہ آخر ہمارا ایک نظام تھا، تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں. یہ ایک جذبہ تھا، اگرچہ مبہم تھا، واضح نہیں تھا. اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے، لیکن جذبہ موجود تھا. اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یہ تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑا دیا ہے شاہی کو، اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے. وہ انڈیویجول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی، کلیکٹیو ساورنٹی، وہ شرک جو کا تو ہے، کفر جو کا تو ہے. اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟
ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جذبہ اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھنچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام امرن ہو جائے گا، اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے، والنٹیئرز آئے، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے وہاں پر محنتیں کی، اپنے کوئی انڈونیشیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی برما سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلسطین سے چلا آ رہا ہے، کوئی فلپائن سے چلا آ رہا ہے، کوئی تھائی لینڈ سے چلا آ رہا ہے، کوئی سعودی عرب سے چلا آ رہا ہے، کوئی مصر سے چلا آ رہا ہے، کوئی لیبیا سے چلا آ رہا ہے، کوئی چیچنیا سے چلا آ رہا ہے، یہ سارے لوگ آئے وہاں، اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت، پھر جو دعوت کو قبول کرے انہیں منظم کرنا، ڈسپلن آرگنائزیشن میں لانا، ایک امیر کے تابع ہونا، اس سے بیعت کرنا، اور پھر یہ کہ ان کی تربیت، ان کا تزکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں، کچھ نہیں، نہ حکومت نہ سیادت، صرف اللہ کی رضا، اور یہ کہ جذبہ اتنا ابھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کہ جان دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ ساری شرائط ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور دوسری فوجی آ گئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ جہاد فی سبیل حریت تھا، آزادی کا جہاد، اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم جائز جہاد ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے۔ اگرچہ وہ جو ایک مثبت جہاد فی سبیل اللہ وہ تو ہمیں سیرت صحابہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے،
اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتاب کیا اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنو منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے،
نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو،
یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل. لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں. بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں. جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم. اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے. بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت. اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ. روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل. اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا. صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے. کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے. لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے. وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے. یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے، تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں. لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا. یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا. اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں. دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ. اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ. بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے
جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیاء معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوئی. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھ. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے. ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوگا، جس میں گفتگو ہوتی. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے، ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض